अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कुछ हमारी लास्ट वीलॉग की बातों के हवाले से बड़ा एक रद्द अमल आ रहा है सोशल मीडिया पे, स्पेशली नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं वो बड़ी लान तान कर रहे हैं, बड़ी गालियां दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से हमेशा इस बात पे फोकस होना चाहिए कि लॉजिक के साथ, एक रीजनिंग के साथ आप बिल्कुल आके इख्तिलाफ करें। हमारी बात अगर आपको बुरी लग रही है, हमारा कुछ कहना, हमारा सवाल करना, हमारा खबर सामने नाजरीन के रखना अगर आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आप कोई ना कोई एक थोड़ी बहुत जो है वो तमीज़ और तहजीब का मुजाहरा ज़रूर किया करें। खबर हमने कुछ शेयर की थी। एक तो आपको पता है कि लास्ट ब्लॉग में हमने बात की थी अली डार साहब ने जो अपने उनके पीछे मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर थी। और सवाल मैंने भी ये उठाया था कि भाई कायदे आजम की तस्वीर किधर गई? मुल्क बनाने वाले को आपने पीछे छोड़ दिया और आगे रह गए बाकी सारे। सो आज कोई 3-4 तस्वीरें फिर शेयर हो रही हैं नून लीग के दीगर प्लेटफ़ॉर्म से, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से। और बताया जा रहा है कि जी कायदे आजम जो हैं वो यहाँ भी लगे हैं, वो यहाँ भी लगे हैं। वो पीछे नहीं है अली डार साहब के, उनके ऑफ़िस के। और वो उस तस्वीर में जो कि उनकी एआई ऑफिस से शेयर हुआ था, वो जो पोस्ट थी, वो इमेज थी। सो बताया जा रहा है एक तो तस्वीर ऐसी थी जिसमें कायदे आजम पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे थे उनके लीडर्स की तरफ। सो इस किस्म की जो बाद में आके आप क्लैरिफिकेशंस ये दे तो पहले ही ख्याल रख लेना चाहिए कि भाई बानी पाकिस्तान को आप कैसे भूल सकते हैं कि जब आप तस्वीर और स्पेशली जब आपको ओहदे मिल जाएं। लेकिन फिर बहुत लोगों ने जो रद्द-अमल दिया था उन्होंने ये बात सही निशानदेही की कि अली डार साहब को जो पोजीशन है वो कायदे आजम ने तो नहीं दी थी, वो दी तो उनकी अपनी लीडर ने थी। सो बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। आज बड़ी हैपनिंग डे था। राना सनाउल्लाह साहब मेरे प्रोग्राम में थे। राना सनाउल्लाह साहब ने सबसे पहले तो आप सबके लिए एक खुशखबरी ये कि राना सनाउल्लाह साहब को मैंने जब कहा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब उनकी गुफ्तगू से, हुकूमती नुमाइंदों की गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि बहुत दर्द है सबको, अवाम की हालत जार का। सो मैंने कहा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि, और उनकी बातों से भी यही रिफ्लेक्ट कर रहा था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कोई भी नहीं करना चाहता, कोई भी अवाम पर जो है वो एक बर्डन पास ऑन नहीं करना चाहता। और फिर मैंने उनसे सवाल किया कि ईद से पहले आप बताएं, क्योंकि राना साहब भी मेरे 2 हफ्ते पहले शो पे थे, तो राना साहब ने ही ये ब्रेक की थी खबर कि हमारे पास 28 दिन का जो रिजर्व्स हैं, ऑयल रिजर्व्स, वो मौजूद हैं। और लिहाजा हम एक अच्छे उस वक्त तक के उसमें तो सही पोजीशन में थे, लेकिन प्राइसेस बढ़ रही थी तो कुछ ना कुछ हो सकता था। एक रोज बाद आपको पता है 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। सो राना साहब कहते हैं कि ईद से पहले मैंने पूछा कि आप अवाम के ऊपर एक बोझ डालने जा रहे हैं कि नहीं। सो राना साहब ने खुशखबरी आप लोगों के लिए ये दी है कि ईद से पहले वजीर आजम कोई बोझ नहीं डालना चाहते, यानी कि कोई प्राइसेस में इंक्रीज नहीं देखा जाएगा। सो सेफली ये बात कही जा सकती है। जुमे के रोज हुकूमत इन प्राइसेस को होल्ड करेगी, लेकिन अगला हफ्ता फिर जरा एक शदीद होगा। ईद आप गुजार लें अच्छी तरह, ईद के बाद फिर आपको कुर्बानी देनी होगी। इसके साथ साथ ही आज एक खबर ये भी शेयर हो रही थी, जंग में खबर, बल्कि वो रिपोर्ट लगी है अवाम को रिलीफ देने, गवर्नेंस को बेहतर बनाने, डिलीवरी पे फोकस करने ये हुकूमत आई थी। और PDM-1 का वो दौर रहा, फिर PDM-2 जो रहा, जब आपने 2024 के उस इलेक्शंस के बाद मार्च में ये हुकूमत कायम की गई, शहबाज शरीफ साहब जिसको लीड कर रहे हैं। और शहबाज साहब की हुकूमत ने इन लास्ट 2 इयर्स में 2 साल के हवाले से ये रिपोर्ट है जंग में, मैं साथ साथ शेयर भी करती हूँ, लिंक आप खुद भी पढ़िएगा। 14,512 अरब रुपए तक का कर्जा मजीद ले लिया, यानी हुकूमती कर्जों में जो इजाफा हुआ है वो 14,512 अरब रुपए तक का। अब आप हाल देखिए कि ये रिलीफ का कह के आए थे, क्योंकि इसके हवाले से कौन अकाउंटेबल होगा? ये जो मुसलसल कर्जे लिए जा रहे हैं, किधर ये कर्जे जो है वो आप स्पेंड कर रहे हैं? क्योंकि अवाम से तो आप मुसलसल निचोड़ रहे हैं अवाम को, और इसकी कीमत भी, इन कर्जों की कीमत भी, और जो ये शाहाना अखराजात है जो बड़ा सख्त नागवार गुजर रहा है, जेट्स की, वो लग्जरी जेट्स की बात करना। आज भी एक सीनियर साफी मालिक साहब जो है वो प्रोग्राम में बहुत सारे सवाल रेज कर रहे थे, कोई 12 सवाल उन्होंने पेश कर दिए और सुना के चलते चलते प्रोग्राम जो है वो बंद हो गया उनका। अब ये सवालात भी इस तरह से आपको सुनाई नहीं देंगे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, लेकिन डिजिटल मीडिया पे ये जंग जो है वो जारी रहेगी, सवालात भी होते रहेंगे जब तक ये सारी चीजें हो रही हैं। और जाहिर है कि परेशानी हो रही है इन सवालात के हवाले से। पीपल आर नॉट हैप्पी, सर्टनली नॉट हैप्पी। वो भी जो इनकम्बेंट्स हैं और
آج رانا ثناءاللہ صاحب کو میں کہہ رہی تھی کہ یہ وہ ملک ہے کہ جو قرضوں پہ چل رہا ہے، قرضوں پہ اتنا سخت انحصار ہے، آپ کا جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہے وہ تک فائنلائز نہیں ہوا ہے، اس کے لیے آپ کو مزید ریویوز کے لیے ابھی آئی ایم ایف کی تلوار بھی آپ کے سر پہ ہے، اور آپ جو ہیں وہ اتنے کوئی کروڑوں کی گاڑیاں جو ہے وہ لے رہے ہیں اور اربوں کے جہاز آپ لے رہے ہیں. تو رانا صاحب نے کہا اگلے 30 سال تک کی انویسٹمنٹ ہے جو جہاز دیا ہے، تو کون سا مریم نواز اپنے گھر جا کر اس کو پاک کر دیا ہے؟ یہ پنجاب حکومت نے کیا، وہ جسٹیفائی حکومت کر رہی ہے اس طرح سے ہے نون لیگ کہ یہ بالکل درست اقدام ہے. اب چیئرمین سینٹ کو اگر 12 کروڑ کی اگر لینڈ کروزر وہ لے رہے ہیں اور سینٹ میں ارب پتی، مطلب سینٹ کے حوالے سے تو یہ ایوان بالا کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی ارب پتی سارے آتے ہیں، جی بڑی بڑی ملز اینڈ فیکٹریز اور سارے یہ جو اونرز ہیں بڑے بڑے ٹریڈرز اور ارب پتی لوگ، امیر ترین جو طبقہ ہے وہ سینٹ میں آتا ہے. اور ان کو کیا ضرورت ہے، مطلب گیلانی صاحب کے پاس کیا پہلے گاڑی نہیں تھی؟ گیلانی صاحب کو 12 کروڑ کی، یا کچھ لوگ 15 کروڑ کہہ رہے ہیں، کچھ 9 کروڑ کہہ رہے ہیں. گیلانی صاحب رانا صاحب نے کہا نہیں بالکل صحیح بات ہے، یہ بالکل گاڑیاں ہونی چاہیے. نہ نہیں تو پھر ایسے، جب میں نے رانا صاحب سے ذرا تھوڑا کاؤنٹر کویشچن کیا تو انہوں نے کہا نہیں پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ گدھے اور گھوڑوں پہ پھر ہم آئے تو خرچے جو ہے وہ کروڑوں کے اور تانے پھر گھوڑوں کے. اور اسی طرح سے نظر آ رہا ہے کہ پھر جسٹیفائی کرنے میں ان کے پاس نظر نہیں آتا کہ کوئی آرگومنٹ رہ جاتا ہے، کیونکہ کوئی اس ملک میں جو ہے وہ ضرورت نہیں تھی کہ آپ یہاں پر عوام کو کہیں کہ او جی بیلٹ ٹائٹننگ کی طرف آپ نے کمر کس لے، عوام نے ابھی ایک مشکل وقت ہے اور مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑے ہیں، لیکن آپ کی لگژریز رک نہیں رہی ہیں. آسٹیرٹی صرف اور صرف اس عوام کے لیے ہے کہ جو 45% عوام جو ہے وہ سطح غربت کے نیچے رہ رہی ہے. مہنگائی کی شرح آپ کو پتہ ہے، اور ابھی اس میں مزید اضافہ ہوگا کیونکہ حکومتی طبقہ خود بھی یہ بات مانتا ہے کہ جب آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہیں تو اس سے ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نظر آتا ہے، اس سے تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں. آپ کا ایون جو صنعتی شعبہ ہے، انرجی پرائسز، تمام چیزیں اسکیلیٹ کر جاتی ہیں. اور آلریڈی بتایا جا رہا تھا کہ خطے میں آپ نے سب سے زیادہ آپ کی ہائی جو ٹیرفس ہیں، آپ کے انرجی پرائسز ہیں، آپ کس طرح سے انڈسٹریز کو انسینٹیوائز کریں گے جو آلریڈی کلوزرز کی طرف جا چکی ہیں. اور کلوزرز کی طرف بھی ابھی نہیں، یہ کلوزر جو ہے وہ کوئی 2-4 سال سے چل رہا ہے. لوگ جو ہے یہاں سے وہ برین ڈرین کو ہمیں کوئی برین ایکسپورٹ کہتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ کہہ رہی تھی برین ایکسپورٹ اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں سے ملک سے باہر جا رہے ہیں. کسی نے برین گین کہا، حقیقت یہی ہے کہ برین ڈرین ہے، لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ اسی طرح سے اگر ملک کو چلائیں گے، اپنی ناکام پالیسیز، اپنی ناکام ایک کوئی اسٹریٹجی نہ ہو، یا شیئر انکمپٹنس اس کو کہہ لیجئے، انکیپیبلٹی کہہ لیجئے، انکیپیسٹی کہہ لیجئے، تمام کا فقدان نظر آتا ہے. کیونکہ یہاں پر جس طرح سے معاملہ چلائے جائے، لائک آئی سیڈ ان مائی لاسٹ بلاگ، کہ یہ کوئی حالت دوسرے صوبوں کی اس سے کوئی مختلف نہیں ہے. پریٹی مچ وہی چیز نظر آ رہی ہے. کے پی میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ادھر خیبر پختونخوا تو خیر اور ہی کوئی ایک ایسا کیس ہے کہ جہاں پر اس حکومت کے انڈر اس کے آئی جی نہیں ہے، چیف سیکرٹری نہیں ہے، پولیس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی سے ان کو ہٹانے کے لیے بالکل ایک پیر پہ تلی ہوئی ہے. وہ ایک ریڈیو پاکستان حملہ کیس ہے جو کہ وزیر اعلیٰ کے سر پہ جو ہے ایک تلوار بن کے لٹک رہا ہے، اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ پشاور کی جو پولیس ہے وہ کسی بھی طور پر اب کوئی پریشر لینے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی، اور اس کیس کو آگے بڑھانے کے لیے تمام تر حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. بٹ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے کنٹرول میں نہیں ہے. اب اس کا ایک پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ پولیس بڑی با اختیار ہے، لیکن اس کا جو ایک ڈاؤن سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل اتنا حاوی ہے، وہ سینٹر جو ہے وہاں سے بیٹھ کے یہاں سے وہ کے پی کی پوری جو بیوروکریسی ہے اس کو اپنے کنٹرول میں کیا، اور سہیل آفریدی صاحب بڑے بے بس نظر آتے ہیں. سو ان کی نااہلی کی جو تلوار ہے ان کے سر پہ لٹک رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو کچھ مزید بھی بتاتے ہیں. آج پھر اگین منگل ملاقات کا دن، عمران خان صاحب کے جو ایک عید سے قبل ایک آخری ملاقات، اس لیے کیونکہ ٹیوزڈے اب فیملی اور جو ان کی وکلا کی ٹیم ہے اس سے ملاقات کا دن تھا. تھرسڈیز کو فیملی نہیں ملتی، تھرسڈیز کو جو لسٹ آف فرینڈز ہوتا ہے اس میں جن کا نام ہوتا ہے، اور خیر وہ تو کسی کو ملنے ہی نہیں دیا جا رہا. بٹ فیملی کا جو ملاقات کا دن تھا وہ واحد آج ہی تھا. آج فیملی کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی. میں نے رانا ثناءاللہ صاحب کے سامنے بھی یہ بات رکھی تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جو جیل رولز ہیں اس کی وائلیشنز کی وجہ سے
یہ ملاقات نہیں ہو رہی ہے. یعنی کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے جو ملاقات کرتی تھی، یا فیملی بالخصوص جب وہ ملاقات کرتی تھی تو جیل رولز کی وائلیشنز ہوتی تھی. یعنی کہ وہ باہر آ کے سیاسی گفتگو ہوتی تھی، اور جو جو اشتعال دلانے والی جو باتیں ہیں، غصہ دلانے والی باتیں عمران خان صاحب کی، although اندر بتایا جاتا ہے کہ کیمراز بھی لگے ہیں، سب کچھ سنائی دے رہا ہے، سب کچھ وہ سن رہے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کتنی گالیاں دے کے جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. سو وہ نہیں چاہتے کہ باہر آ کے وہ یہی باتیں ریلے ہوں تھرو عمران خان فیملی. میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ بات ضرور کہی کہ ملاقات جو ہے وہ آج آخری، مطلب بیرسٹر گور خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی رمضان میں تو بہت مطلب مارجن ایک دیا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں جہاں پر قیدی مل رہے ہوں گے یہ واحد قیدی ہے جس کو آپ نے رمضان 27ویں کی رات آپ نے اس کو ملاقات نہ کرنے دیا جا رہا ہو، اور اپنی فیملی سے، یعنی کہ جیل رولز کی وائلیشن صرف ان کے پارٹ میں، اگر پولیٹیکل گفتگو آپ کہتے ہیں تو صرف ان کے پارٹ میں نہیں ہو رہی، جیل رولز کی وائلیشنز تو خود حکومت کی جانب سے بھی وہ اس کے مرتکب ہو رہے ہیں اس خلاف ورزی کے، کیونکہ عدالتی احکامات بھی موجود ہیں. لارجر بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کہ کہہ چکا ہے کہ جی ملاقات کو فیسیلیٹیٹ کرانا ایگزیکٹو نے، باوجود اس کے نہیں کروایا جا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جیل رولز کے مطابق آپ نے کسی بھی قیدی کو آپ بار نہیں کر سکتے اس کی فیملی یا اس کی وکلا کی ٹیم سے ملنے سے، آپ اس کو نہیں روک سکتے. سو ایک آگ دونوں طرف سے برابر کی لگی ہے، اور یہ ملاقات بہرحال آج نہیں ہو سکی. اٹس انفارچونیٹ بیکاز جو دونوں طرف سے ایک انمٹی، اور حکومت کی طرف سے زیادہ، کیونکہ حکومت کو ہمیشہ وہ کیوس سے ملک کو باہر نکالنا اس کا کام ہوتا ہے، بحرانوں سے باہر نکالنا. حکومت بحران اپنے لیے خود نہیں کریٹ کرتی، حکومت کیوس یا مزید جو ہے وہ ایک مشکل صورتحال جو ہے وہ نہ اپنے لیے، نہ ملک کے لیے، نہ ملک کی عوام کے لیے وہ نہیں کریٹ کرتی، وہ ہمیشہ راستے نکالتی ہے. ایک کوگمائر سے باہر نکلنے کا کوئی نہ کوئی ایک راستہ ڈھونڈا جاتا ہے. اپوزیشن کی ہمیشہ سے ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہوتی ہے، وہ ہر حکومت کے کام میں آڑے آتی ہے، ہر حکومتی کام پہ تنقید کرتی ہے، لیکن حکومتوں کا کام تو بحرانوں سے باہر نکالنا ہوتا ہے ملک کو. اور یہاں پر جہاں پر حکومت نظر آئے کہ جی اپوزیشن کو بالکل کارنر کر دیا گیا ہے، پروٹیسٹ کے لیے کسی کی کوئی مجال نہ ہو، سو ایسی مشکل صورتحال اپنے لیے یہ خود بنا رہے ہیں. جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ ٹائم نیور ریمینز دا سیم، اتنی سچویشن انپریڈکٹیبل ہوتی ہے، اینڈ پاکستان میں like they say that you cannot predict anything but the past. So کیا کچھ اگلے لمحے ان کا انتظار کر رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور سہیل آفریدی صاحب اور علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات کے حوالے سے میں آپ ضرور بتاتی چلوں. نعیم اشرف بٹ صاحب کی جو اے آر وائی کے رپورٹر ہیں سینئر، ان کی خبر تھی، اور جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی، کہ علیمہ خان صاحبہ، وہ کہتے ہیں علیمہ خان صاحبہ اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے جا کے حکومتی شخصیات سے، اہم شخصیات سے ملاقات کی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ ملاقات عمران خان صاحب سے نہ کروائیں تاکہ تعاون جو ہے یہ جاری رہے. یعنی کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تھرو علیمہ خان اور سہیل آفریدی کمپلیٹلی الائنڈ، اور وہ ملاقاتیں بیک ڈور جو ہے ان کے رابطے ہو رہے ہیں. اور یہ جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی تو علیمہ خان یہ سب ملی بھگت ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کے سامنے میں نے یہ خبر رکھی، اور میں نے نعیم اشرف بٹ کا یہ حوالہ دیکھی، کیونکہ نعیم اشرف بٹ اکثر رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا نعیم اشرف بٹ صاحب آپ سے بڑی باتیں نکلوا لیتے، تو کہتے نہیں، باتیں نکلوانے کے چکر میں وہ خبر ادھر ادھر کر گھما دیتے ہیں، خبر نہیں ہوتی کوئی. رانا ثناء اللہ صاحب کے بقول، اور انہوں نے میرے پروگرام میں یہ بات کہی ہے، میں ساتھ ساتھ کلپ ضرور ٹویٹر پہ تو میں نے شیئر کیا ہے، ایکس پہ، سو آپ ضرور جا کے دیکھ سکتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں میں بالکل یہ بات کہتا ہوں کہ علیمہ خان اور سہیل آفریدی کی کسی بھی حکومتی شخصیت سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. آؤٹ رائٹلی انہوں نے بالکل ریجیکٹ کر دیا یہ پورا جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی جائے تھی کہ علیمہ خان صاحبہ نے تو آج دن میں بالکل کہہ دیا تھا کہ اے آر وائی کے جو اس طرح کے جو یہ کام ہے اس پہ بڑی تنقید انہوں نے کی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے ظاہر ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ کوئی کسی اہم شخصیت سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. ملاقاتیں اس لیے نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ جیل رولز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی ہے. سو لہٰذا یہاں پر علیمہ خان صاحبہ کی جو میں نے یہ پیچھے لگائی ہے ویژول، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو قرآن پاک دیا، جیل انتظامیہ نے ابھی تک نہیں پہنچایا. سو جیل انتظامیہ کا بھی ایک اپنا ایک رویہ ہے جو کہ اب ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. ایک وہ سابقہ جیل سپرنٹینڈنٹ تھے، مائی بیسٹ فرینڈ، اینڈ وچ ریمائنڈز می آف دا فیکٹ دیٹ وی ریئلی نیڈ ٹو ریزیوم ود دیٹ سیریز.
जो कि हम इंशाल्लाह अभी तो ईद का वीकेंड आ रहा है तो लेकिन अगले वीकेंड से इंशाल्लाह हम जरूर उस सीरीज को रिज्यूम करेंगे और आप भी अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किस बेस्ट फ्रेंड को, क्योंकि वो अब हमारे एक मुश्तरका बेस्ट फ्रेंड होंगे, तो आप भी सजेस्ट करें और उस बेस्ट फ्रेंड के हवाले से हम कुछ फैक्ट्स तमाम लेकर आपके सामने आएंगे। और हमने अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में कभी बुराई नहीं की जाती, बेस्ट फ्रेंड्स की हमेशा तारीफ की जाती है और हम हमेशा चाहेंगे कि तारीख भी उन बेस्ट फ्रेंड्स को सुनहरे अल्फाज से में हमेशा उनका जिक्र करे और उनको हमेशा याद रखे। अभी तक हमने 2 बेस्ट फ्रेंड्स का जिक्र किया है, सो अभी बहुत एक लंबी लिस्ट है, आप ज़रूर उस पे कंट्रीब्यूट करें और हमें बताएं कि किस बेस्ट फ्रेंड्स पे हमें किन के बारे में बात करनी चाहिए। और अपने कमेंट्स और फीडबैक सजेशंस ज़रूर आप शेयर किया करें। आई लव ऑल द रिस्पॉन्स, आई गो थ्रू ईच एंड एवरी कमेंट। मेरे लिए कभी कभार पॉसिबल नहीं होता कि मैं इंडिविजुअली हर किसी को रिप्लाई करूं, लेकिन आई मेक श्योर दैट आई गो थ्रू ऑल द कमेंट्स जो आ रहे होते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड रिस्पॉन्स। बट ईरान की जंग के जाते जाते ट्रम्प की बेबसी तो नजर आ रही है, जहां पे गुज़िश्ता रोज तक जो खबर सामने आई थी कि नेटो कंट्री से प्लीड करने पे अब ट्रंप आ गया है, जो एक सुपर पावर का स्टेटस होता था वो अब ऐसा नजर आता है तब्दील होता हुआ कि उसको अब रिक्वेस्ट करनी पड़ी है हेल्प के लिए, मदद मांगनी पड़ी है, अपील करनी पड़ी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करो। और नेटो कंट्रीज जो दीगर हैं इवन उसको अपने हरीफ से भी मदद मांगनी पड़ी है, चाइना, रशिया, नेटो और तमाम जो है वो बड़ा कॉशियसली इसके ऊपर आगे कोई रिस्पॉन्ड उसको जाहिर नहीं करे, क्योंकि यूनिलैटरली अगर एक डिसीजन लेता है वो ईरान पे हमला करने का तो उस पर कोई उसको उस तरह से सपोर्ट नहीं करेगा। और इस जंग में नजर आ रहा है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को वो अब मैनेज नहीं कर सक रहा है अमरीकी सदर। आज जो खबर अब से कुछ देर पहले सामने आई है वो भी काफी अलार्मिंग है, क्योंकि जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं अली लारिजानी, उनकी शहादत के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। ऑल्दो ईरान की जो क़यादत है उसकी जानिब से अभी तक ये इस बात की कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, बट वी रियली होप दैट ही इज सेफ। अली लारिजानी एक इंतहाई अहम एक मनसब पर फायज और एक अहम शख्सियत है ईरान की इस सेटअप में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को हेड करते हैं। और उनकी ये शहादत की खबर ऑल्दो अमेरिका और इजराइल जो है उसकी जानिब से ये बात कही जा रही है, बट कोई कंफर्मेशन अभी तक ईरान की हुकूमत की तरफ से कोई नहीं आई है। ऑन दिस नोट वील एंड दिस व्लॉग, और आप अपने फीडबैक सजेशन से जरूर आगाह कीजिए। थैंक यू।